بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو آخری دین اور آخری شریعت اور آخری قانون ہدایت اپنے بندوں کے واسطے بھیجا ہے وہ اسلام کہلاتا ہے۔ اسلام ہم بار بار بتا چکے ہیں کہ چند عقیدوں اور چند رسومات کا نام نہیں ہے۔ اسلام ایک کمپلیٹ لائف اور مکمل زندگی کا نام ہے۔ جب سے آدمی باشعور ہوتا ہے تب سے وہ اسلام کا مخاطب ہوتا ہے، اور جب تک مر نہیں جاتا وہ اسلام کا پابند ہوتا ہے، اسلامی احکامات کا پابند ہوتا ہے۔ ہر اعتبار سے اسے دین اسلام اور اس کی تعلیمات کی پابندی کرنی پڑتی ہے۔ کہیں بندہ آزاد نہیں ہے کہ وہ جو چاہے کرے۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کاروبار میں جو چاہے کروں گا، جو سماج کر رہا ہے وہ کروں گا، جو زمانہ کر رہا ہے وہ کروں گا۔ ہاں، عبادت اللہ تعالیٰ کے کہنے کے مطابق کروں گا۔ تو یہ اسلام میں تفریق و تقسیم چلنے والی بات نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ جب تم مسلمان ہو تو ہر ادا، ہر قول، ہر فعل، ہر حرکت و سکون وہ اسلام ہی کے پابند ہوگی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات جس طرح بتائی ہے اور جس طرح سکھائی ہے اسی طریقے سے اس پر عمل کرنا ہوگا، اور اس کی خلاف ورزی کی کوئی اجازت نہیں۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے چاہے کتنا ہی پکا مسلمان ہو اور چاہے کتنا ہی عبادت گزار ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ کا باغی اور نافرمان سمجھا جائے۔ جتنا اچھا کر رہا ہے وہ اچھا ہے، اور جہاں گڑبڑ کر رہا ہے وہ گڑبڑ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا عقیدہ درست ہے اور ہماری عبادتیں بہت صحیح ہیں تو اب باقی چیزوں میں ہم آزاد ہیں۔ ایسا نہیں۔ معاملات بھی آپ پابند ہیں، معاشرت میں بھی آپ پابند ہیں۔ ہر جگہ اللہ تعالیٰ اپنے احکام کا اپنے بندے کو پابند کرتا ہے، اسی کا نام اسلام ہے۔ یہاں تک کہ آپ اپنی شخصی اور ازدواجی زندگی بھی اپنی مرضی سے نہیں گزار سکتے، وہاں بھی اسلام کے پابند ہو کر زندگی گزارنا پڑے گا۔ اور جس حد تک اللہ نے بندے کو بڑا پن دیا ہے، مقام دیا ہے، اختیار دیا ہے، اس حد تک تو وہ مختار ہے، لیکن جہاں اللہ نے حد بندی کر دی ہے اس کے آگے اس کا اختیار نہیں چلتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے امام بخاری نے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ ان لکل ملک حما وحم اللہ محارمها،
ہر بادشاہ کا ایک خصوصی علاقہ ہوتا ہے، اس میں کوئی بغیر اجازت داخل نہیں ہو سکتا، رعایا وہاں تک نہیں جا سکتی، وہ اس کا اپنا علاقہ ہوتا ہے، مخصوص ہوتا ہے، اس کی باؤنڈری ہوتی ہے، اس باؤنڈری کے اندر کوئی نہیں جا سکتا۔ ہر بادشاہ کے گھوڑے چرنے کے واسطے، اس کے مویشی کے چرنے کے واسطے ایک جگہ ہوتی ہے جو بادشاہ نے حد بندی کر دی ہوتی ہے، وہاں صرف سرکاری چوپائے ہی چر سکتے ہیں، وہاں عوام اپنے جانور کو لے کر نہیں جا سکتے چرانے کے واسطے، اس کی حد ہوتی ہے، اس کو حما کہتے ہیں۔ ان لکل ملک حما، ہر بادشاہ کا اپنا خصوصی زون ہوتا ہے، پرسنل زون ہوتا ہے، وہاں دوسروں کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی، ایسا ہر بادشاہ کا ہوتا ہے، اس کے رہنے کی جگہ پہ ہوتا ہے۔ جیسے اگر آپ پرانے شہر دیکھیں گے تو بڑا شہر اطراف و اکناف میں فصیل کے باہر آباد ہوتا ہے، اور فصیل کے اندر اس کا اپنا رہائش ہے بادشاہ کی، ہر کوئی اس میں نہیں جا سکتا، بنا پرمیشن کے، بنا اجازت کے اس میں داخل نہیں ہو سکتا، اسے باہر رک جانا پڑتا ہے، اگر داخل ہوا تو مجرم سمجھا جاتا ہے۔ یہ بات بتا کر حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ بھی چونکہ احکم الحاکمین ہے، سب بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، ملک الملوک ہیں اللہ تعالیٰ، سارے بادشاہ اس کے بنانے سے بادشاہ بنے ہیں، اور وہ خود بادشاہ ہے، تو اس کی بھی کوئی حما ہے، اس کا بھی اپنا ایک پرسنل زون ہے، تو وہ کیا ہے؟ حم اللہ محارمہا، اللہ کا حما، اللہ کا خصوصی ایریا، خصوصی زون جو اللہ نے بنایا ہے، وہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں، بس یہ اس کی باڑ ہے، یہ اس کی حد ہے، اس حد میں نہیں داخل ہو سکتے، اللہ نے منع کر دیا اس لیے اب نہیں آ سکتے اس کے اندر، یہاں تک آ کے رک جانا پڑے، اور اگر کوئی اس کے آگے اپنے مویشی کو لے جائے گا تو وہ پھنسے گا اور اس پر کیس ہوگا اور اسے سزا ملے گی۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا محارم یعنی جو اللہ نے جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے، یہ حرام کا تو مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا، جو چیزیں دلیل کے اعتبار سے مشتبہ ہیں، یعنی اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ حرام ہے یا اس میں کچھ گنجائش ہے، یہ ناجائز ہے یا اس میں کوئی جواز کا رستہ نکل سکتا ہے، قرآن حدیث سامنے رکھ کر ڈاؤٹ ہو رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنا دین اور اپنی عزت بچانا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ ڈاؤٹ میں بھی نہ جائے، وہ شبہ کی چیزوں میں بھی نہ جائے، وہیں پر رک جائے اور بچ جائے، اور اللہ کی حد یعنی حرام وہ تو بہت آگے ہے، وہاں تو سوچنا بھی نہیں ہے وہاں تک جانے کا، اس سے بہت پہلے رکو، اس سے بہت پہلے اپنے نفس کو روک لو، جیسے چرواہا اپنے جانوروں کو سرکاری چراگاہ سے بہت پہلے روک لیتا ہے، اس لیے کہ ذرا بے احتیاطی کرے گا تو وہ اچانک اندر نہ چلے جائیں، پھر یہ ایک مسئلہ نہ بن جائے میرے واسطے، اس لیے ڈر کے چرواہا بہت پہلے روک لیتا ہے۔ ایسے ہی تم اپنے نفس کو حلال میں چرنے دو، لیکن جو چیز حرام ہے وہ تو بہت دور کی بات ہے، حرام سے بہت پہلے روک لو اپنے نفس کو، حرام سے بہت پہلے روک لو۔ اس کو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا نام مشتبہات ہے، جو چیز ہمیں شبے میں ڈال رہی ہے،
کلیئرلی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے، رک جاؤ، اس کو چھوڑ ہی دو۔ حضرت عمر نے فرمایا دعوا الربا والریبا، سود بھی چھوڑ دو، اور جس کام میں سود کا شک ہو رہا ہے اس کو بھی چھوڑ دو، سود بھی چھوڑ دو اور شبہ سود بھی چھوڑ دو۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اس سلسلے میں ہمارے سامنے تفصیلی احکام نہیں ہیں۔ اللہ نے اخیر زمانے میں حجۃ الوداع میں سود کو حرام قرار دیا، سودی قرضوں کو حرام قرار دیا، تو اخیر زمانے میں یہ چیز حرام کی گئی ہے۔ ہم نبی سے چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں پوچھ سکے، اس لیے صحیح طریقہ یہ ہے سود تو لینا ہی نہیں، دینا ہی نہیں، جس کام میں اس کا شبہ ہو جائے وہ بھی نہیں کرنا۔ اگر کسی عالم سے کلیئر معلوم ہو جائے کہ صاحب یہ سود میں نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں سمجھ میں آ سکا تو ایسا نہیں ہے کہ صاحب یہ ابھی حرام ہونا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو چلو اس وقت تو کر لو، نہیں، حرام ہونا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو جب تک حلال ہونا نہ سمجھ میں آئے ہم اس کو چھوڑ دیں، یہ شبہ کو چھوڑ دیں۔ یہ حضرت علیہ السلام نے فرمایا۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص مشتبہ چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے دین کے معاملے میں تو اس نے اپنا دین بھی بچا لیا، اپنی عزت بھی بچا لی، اس لیے کہ بے دینی سے دنیا میں بھی آدمی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوتا ہے۔ آخرت میں تو ہے ہی ذلیل ہونا، جو اللہ کا دین چھوڑے گا وہ آخرت میں رسوا ہوگا۔ اگر اللہ دنیا میں رسوا نہ کریں تب بھی آخرت میں تو ہونا ہی ہونا ہے اس کو رسوا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا یہاں احتیاط، دین میں احتیاط پر چلو، احتیاط پر عمل کرو، کیونکہ بے عزتی ہو جائے گی، یہاں بھی اللہ رسوا کرے گا اور کل قیامت میں نبیوں، ولیوں اور تمام امت کے سامنے، فرشتوں کے سامنے رسوائی سے بچنا ہو تو حرام تو بہت دور کی بات ہے، جس چیز میں حرام کا شک ہو رہا ہے وہ بھی چھوڑ دو اگر بچنا ہے رسوائی سے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ اور جو چیزیں بالکل واضح ہیں کہ صاحب یہ چیز حرام ہے تو مومن اس کا تصور بھی نہ کرے، اس کو سوچ کے بھی کانپ جائے مومن۔ اگر یہ حرام ہے پتہ ہے ہمیں تو اس کے تصور سے بھی ڈرنا چاہیے۔ کیوں؟ ان لکل ملک حما وحم اللہ محارمہا، ہر بادشاہ کا اپنا ایک علاقہ ہے جس میں دوسروں کو گھسنا نہیں چاہیے۔ اللہ جو ملک الملوک ہے، احکم الحاکمین ہے، اس کی بھی ایک حد ہے، اور وہ حد ہے اس کی حرام کی ہوئی چیزیں، چاہے کھانے میں ہو، چاہے پینے میں ہو، چاہے پہننے میں ہو، چاہے برتنے میں ہو، چاہے کمانے میں ہو، چاہے خرچہ کرنے میں ہو، کسی بھی جگہ پر ہو، ہر جگہ حرام بھی ہو سکتا، حلال بھی ہو سکتا۔ یعنی آپ جو چیزیں کھاتے ہیں، بعض چیزوں کا کھانا حلال ہے، بعض کا حرام۔ آپ جو چیزیں پیتے ہیں، بعض چیزوں کا پینا حلال ہے، بعض کا حرام۔ آپ جو پہنتے ہیں، بعض چیزوں کا پہننا حلال ہے، بعض کا پہننا حرام ہے۔ آپ جو لوگوں کے ساتھ معاشرت کرتے ہیں، بعض طریقوں سے معاشرت حرام ہے اور بعض طریقوں سے حلال ہے، جائز ہے۔ آپ جو کما رہے ہیں، بعض صورتیں حلال ہیں، بعض حرام۔ آپ جہاں خرچ کر رہے ہیں، بعض جگہ خرچ کرنا حلال ہے، بعض جگہ خرچ کرنا حرام ہے۔ ہر جگہ حلال حرام ہوگا، ہر جگہ حلال حرام۔ یہاں تک کہ آپ خوشی مناتے ہیں، بعض جگہ خوشی حلال ہے اور بعض جگہ حرام۔ آپ غم کرتے ہیں، کسی جگہ غم کرنا حلال ہے اور کسی جگہ غم کرنا حرام۔ کہاں تک جاؤ گے؟ جو زندگی میں پیش آتا ہے
وہ حلال و حرام کے ساتھ پیش آتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اسلام پر چلنا ہوگا، ہم مسلمان ہیں تو ہمیں ہر جگہ اسلام کی تعلیم کو دیکھنا ہوگا کہ اسلام اس موقع پر ہمیں کیا کہتا ہے۔ دنیا کیا کہتی ہے کہنے دو، قانون کیا کہتا ہے تو کہنے دو، لیکن اگر قانون دنیا کے بڑے سے بڑے حکمراں کا اور دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کا قانون اللہ کے قانون سے ٹکراتا ہے تو ہم اس قانون سے ٹکرائیں گے اور اللہ کے قانون کو ٹوٹنے سے بچائیں گے۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں۔ مسلمان کا کام یہ ہے، مرد ہو یا عورت، اللہ کے قانون سے ملک میں بنے ہوئے کئی قوانین ٹکرا رہے ہیں، جو نہیں ٹکرا رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی حکومت کا ساتھ دینا چاہیے، ڈسپلن قائم رکھنا چاہیے۔ ہم ایک ایسے نبی کی امت ہیں جنہوں نے جتنا اچھا جینا سکھایا، جنہوں نے جتنا پرامن معاشرہ دیا، جس میں کسی کی حق تلفی نہیں، کسی کو بے چینی اور پریشانی نہیں، ہم اس نبی کی امت ہیں۔ ہم سے کسی کو دنیا میں تکلیف نہیں، اگر ہو رہی ہے تو ہم صحیح مسلمان نہیں ہیں، اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم سے دنیا میں کسی کو تکلیف نہیں۔ جو دین ایک چینٹی کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں دیتا، ایک چھوٹے سے پرندے کو ستانے کی اجازت نہیں دیتا، جس دین کے والے نبی، جس دین کے لانے والے نبی کا دل معصوم پرندے کے دل کے دھڑکنے کا درد محسوس کرتا ہے، وہ کیسے انسانوں کو ستا سکتے ہیں؟ وہ کیسے دوسروں کو تکلیف دے سکتے ہیں؟ اور وہ کیسے بیوی پہ ظلم کر سکتے ہیں؟ وہ کیسے ماں کو تکلیف دے سکتے ہیں؟ وہ کیسے خاندان سے ترک تعلق کر کے انہیں تکلیف میں ڈال سکتے ہیں؟ وہ پڑوسی کو کیسے ستا سکتے ہیں؟ وہ ہندو، وہ مسلم، کسی کو بھی کیوں تکلیف دیں گے؟ وہ اس نبی کے امت ہے جس نبی کے سینے میں ایسا دل تھا کہ وہ کیچڑ کو گالی دینے کی بھی اجازت نہیں دیتے۔ ایک آدمی چل رہے تھے تو کیچڑ تھا، ان کا چپل اس میں پھنس گیا، پیر نکل گیا، چپل اس میں پھنس گئی۔ کیچڑ میں ایسا ہوتا ہے تو ان کی زبان سے بے ساختہ کیچڑ کے لیے برا لفظ نکل گیا۔ حضرت علیہ السلام نے سنا تو فرمایا بھائی کیچڑ کا کیا قصور ہے؟ تمہارا قصور ہے کہ تم کو چلنا نہیں آیا، کیچڑ میں پیر ہی کیوں رکھا تم نے؟ قصور تمہارا ہے، اور برا کس کو کہہ رہے ہو؟ یہ غلط ہے، وہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، اس کو برا مت۔ ہم اس نبی کی امت ہیں جس نے خنزیروں کو تکلیف دینے پر یہ فرمایا یہ بھی ایک ملت ہے خدا کی، اس کو مت ستاؤ۔ جس نے ذہنوں میں کتے کی گندگی کو بٹھانے کے لیے پہلے تو فرمایا کہ اقتل الکلاب، کتوں کو قتل کر دو، مار دو جہاں دکھے کتے۔ مارا گیا، صحابہ دشمن ہو گئے کتوں کے، دیکھا کہ نفرت پیدا ہو گئی ہے ان کے اندر، کیونکہ ناپاک چیز ہے، ناپاک چیز کو دور رکھنا چاہیے۔ تو فرمایا کیوں کتوں کے پیچھے پڑے ہو؟ صرف کالے کتے کو مارا کرو، دوسرے کتوں کو کچھ مت کہو۔ اب صحابہ کے لیے مدینے میں کالا کتا دکھنا مشکل ہو گیا، جہاں دکھا اس کو موت تک چھوڑا نہیں، اس کو مار کے چھوڑا اس کو۔ پھر ایک دن آیا کہ حضور علیہ السلام نے دیکھا ضرورت بھر اس کی گندگی، ناپاکی مسلمانوں کے قلوب میں بیٹھ گئی ہے، اب خامخواہ اللہ کی مخلوق کو ستانے کی کوئی گنجائش نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا ما لکم ومل کلاب، آپ لوگوں کو کتوں سے کیا لینا دینا ہے؟ وہ ایک اللہ کی مخلوق ہے، جینے دو ان کو، چھوڑ دو ان کا پیچھا۔ چھڑوا دیا حضور علیہ السلام۔ تب سے لے کے صدیوں تک، بلکہ آج تک مسلمانوں کے دلوں میں اس ناپاک
مخلوق کی ناپاکی کا احساس تو ہے، لیکن ہم اس کو اذیت پہنچانے کے مجاز نہیں ہے کہ ہمیں اذیت پہنچانے کی، خواہ تکلیف دینے کی اجازت ہو، ایسے نہیں۔ جینے دو بھائی، ایک مخلوق ہے، جی رہی، جینے کیوں ستاتے ہو، کیوں تکلیف دیتے ہو؟ اگر وہ تمہیں تکلیف دیں تب دیکھا جائے، اگر وہ تمہیں تکلیف نہ دیں تو اللہ نے پیدا کیا ہے، رہنے دو ان کو۔ خنزیر سر سے لے کے پیر تک رواں رواں ناپاک ہے، گندی مخلوق ہے۔ ہمارے دلوں میں اتنا اس کا احساس پیدا کیا گیا کہ آج مسلمان اس لفظ کو بھی نہیں سن سکتا، سنتا ہے تو طبیعت مقدر ہو جاتی، دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے، لفظ سنتا ہے۔ خنزیر اردو میں ہم سور کہتے ہیں، کسی کو کہہ دو تو اس کے تن بدن میں آگ لگ جاتی، ہم خود سنتے ہیں تو طبیعت مقدر ہوتی ہے۔ کیا نام لے لیا بھائی، کیوں لیا نام؟ اتنی گندگی اور نفرت دل میں پیدا کرنے کے باوجود اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وہ بھی ایک ملت ہے، یعنی مخلوق خدا میں سے ایک جنس ہے، ایک نوع ہے اللہ کے بندوں، چھوڑ دو ان کو، خامخواہ ان کا پیچھا مت کرو، خامخواہ ان کو ذلیل مت سمجھو، آپ کو ان کو ذلیل سمجھنے کا بھی حق نہیں ہے، صرف ناپاک سمجھنے کا حق ہے، کھانے کے لیے حرام ہونا سمجھنے کا حق ہے، لیکن ذلیل سمجھنے کا حق نہیں۔ جو قوم ایسے نبی کی امت ہو، یہ قوم کیا انسانوں کو ذلیل سمجھے گی؟ یہ قوم کیا مسلمانوں کو ذلیل سمجھے گی؟ یہ قوم کیا رشتہ داروں کی تحقیر کرے گی؟ یہ قوم کیا اپنے ماں باپ اور اپنی اولاد کو ذلیل کرے گی؟ ہم جہاں ہیں ڈسپلن سے جینا جانتے ہیں، جتنا ڈسپلن زندگی کا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، دنیا میں اس کا تصور بھی نہیں ہے۔ 1400 سال پیچھے جائیے اور تاریخ اٹھا کر مدینے کی سماج کو ایک دفعہ پڑھیے کہ کیسا سماج تھا، اس سماج کے باشندوں کا حال کیا تھا۔ ان کا وجود ہر ایک کے لیے رحمت اور راحت تو ہو سکتا تھا، پر کسی کے لیے ذلت و تکلیف نہیں ہو سکتا۔ پورا سماج مدینے کا پڑھ کے دیکھ لیجیے آپ، کیسے حضور علیہ السلام نے جینا سکھایا تھا صحابہ کرام کو۔ ایک آدمی آئے، دن بھر محنت مزدوری کے لیے انتظار کیے، کوئی مزدوری نہیں ملی، کام نہیں ملا، خالی ہاتھ آ گئے، گھر میں مٹھی بھر جو بھی نہیں تھا۔ بیوی نے پوچھا کہ کیا کچھ کام ملا، کچھ آپ لائے ہیں؟ کہا کچھ نہیں ملا بھائی، اللہ کی مرضی، خالی گیا، دن بھر خالی آ گیا۔ کوئی بات نہیں، اللہ کھلانا چاہیں تو ہم کھانا چاہتے ہیں، اللہ فاقہ کرانا چاہیں تو ہم فاقہ کرنا چاہتے ہیں، ہماری کوئی مرضی نہیں، ہمارے اللہ کی مرضی ہے۔ چلو نماز پڑھو، سو جاؤ۔ عشاء پڑھ لی، تیاری کر لی، بستر اپنا لالا، سو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد شوہر نے بیوی سے کہا کہ دیکھو اٹھو ذرا، چولہا جلا دو، اپنے پاس ایندھن ہے، لکڑیاں ہیں نا، ہاں، چولہا جلا دو۔ انہوں نے کہا کہ کیوں، کچھ بھی تو نہیں ہے ہمارے پاس پکانے بنانے کے لیے؟ کہ نہیں، میری بات مانو، چولہا جلا دو۔ بیوی نے کہا کہ لکڑیاں بیکار جائیں گی، وہ بھی تو اللہ کی ایک نعمت ہے، خامخواہ جلیں گی، بیکار چلی جائیں گی۔ کہ نہیں، میری بات مانو، خامخواہ نہیں جلے گی، کام سے جلے گی، جلا دو۔ تو بیوی نے اٹھ کے چولہا جلا دیا، پھر آ کے لیٹ گئی، مگر بے چینی تھی، پوچھنے لگی وجہ تو بتائیے نا، مجھے تو بیکار جل رہی ہیں، ایسا لگ رہا، آپ کہہ رہے ہیں کام سے جل رہی ہیں، تو کیا کام ہو رہا ہے بھائی؟ تو کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ مسلمان کسی بھی مسلمان کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے۔ آج ہمارے گھر کی چھت میں سے دھواں نہیں نکلے گا تو ہمارے پڑوسیوں کو فکر ہو جائے گی کہ شاید ہم لوگ بھوکے ہیں، پھر ہمارے پڑوسیوں کے اسلامی اخلاق کا حال یہ ہے
کہ اگر ان کے پاس صرف اپنے بچوں کا کھانا ہوگا تو وہ بھی پڑوسیوں کو دے دیں گے اور اپنے بچوں کو تھپا کے سلا دیں گے۔ اس لیے ہم کسی پڑوسی کو ستانا نہیں چاہتے، یہ دھواں نکلنے دو، وہ لوگ مطمئن ہو جائیں گے کہ ان کے گھر میں چولہا جلا ہے۔ جس نبی نے ایسا سماج بنایا تھا اس نبی کے ہم امت ہیں۔ ایسا نہیں کہ صحابہ میں غلطیاں نہیں ہوئی، ایک دوسرے کو کبھی تکلیف بھی نہیں پہنچی۔ انسانی سماج میں ایسا تو ہونا پڑتا ہے، کمپلسری ہوا، لیکن کبھی نہ ان کے دل تک پہنچا وہ زخم، نہ انہیں کبھی اس کو یاد رکھا۔ وہ لوگوں کا حال یہ تھا کہ میرے سے اگر کسی کو تکلیف پہنچ گئی ہے، آج کی رات گزر نہیں سکتی جب تک کہ میں اس کا دل خوش کر کے معاملے کو ختم نہ کروں۔ کیسے سو جاؤں میں؟ اگر موت آ جائے گی تو ایک معاملہ لے کے اللہ کے پاس جانا پڑے گا، کیسے ہم سو جائیں؟ منا لو، راضی کرو۔ کبھی ساتھی غصے میں ہوا، معاف نہیں کیا تو مایوس ہو گئے، بے چین ہو کے نبی کے پاس چلے۔ ایسا صدیق اکبر کو پیش آیا، بہت متفکر، پریشان، اپنی چادر گھسیٹتے مسجد میں آ گئے۔ کیا بات ہے ابو بکر، بہت غم زدہ نظر آ رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ میرے سے ایک غلطی ہوئی، ایک ساتھی کو میں نے سخت بات کہہ دی، پھر میں معافی مانگ رہا ہوں تو وہ مجھے معاف نہیں کر رہے ہیں، آپ بیچ میں پڑھ کے ہمارا معاملہ صاف کریے۔ ابو بکر مر جائے گا، خدا کو کیا منہ دکھائے؟ اللہ یہ سوال اٹھا دیں تو میں کیسے اپنا دامن بچا سکوں گا؟ کیسے میں اللہ کے غصے سے بچ سکوں گا؟ آپ بیچ میں آ جائیے، آپ بولیں گے تو مان لیں گے اور ہماری معافی کرا دیجیے۔ یہ فکر ہے آخرت کی، ایک ایک بندے کے صحابہ کرام کے اندر یہ فکر موجود ہے، ایک ایک صحابی کے اندر موجود ہے۔ یہ ہے اسلام، اور اسی کو ہم مانتے ہیں، مان کر مسلمان کہلاتے ہیں۔ پر اللہ ہمیں معاف کرے اور ہدایت دے اور سیدھی بات کی توفیق دے۔ سچائی یہ ہے میرے دوستو کہ آج ہم لوگ سماج میں سانپ بچھو بن کے زندگی گزاریں، جدھر جاؤ تو دل دکھاؤ، جدھر جاؤ تو شرمندہ کرو آدمی کو، زبان کھول کے کچھ بولا تو دکھی ہوا سامنے والا، کوئی حرکت کی تو دکھی کیا۔ عجیب ہمارا حال ہو گیا، کہاں ہمارے نبی ہیں اور کہاں ہم ہیں؟ وہ اگر تہذیب و اخلاق کی بلندی پر تھے تو ہم تہذیب و اخلاق کی پستی میں آ گئے ہیں۔ بسا اوقات ہمارے ساتھ جینے والی دوسری قومیں بعض چیزوں میں ہم سے اونچی ہی نظر آتی ہیں تہذیب میں، لیکن ہم مومن ہو کر بھی اس سے نیچی کی سطح پر ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ تو بہت سے لوگ جانتے بھی نہیں ہیں کہ اسلامی تہذیب کیا ہے۔ جب جانتے نہیں تو عمل نہیں کرتے۔ اب بہت سے لوگ جانتے ہیں مگر انانیت، غرور، ہمارے اندر کا انسان نہیں جانور بن گیا ہے۔ وہ جانور ہر طرف فساد مچا رہا ہے۔ اندر والے کو انسان بناؤ، اوپر سے کتنا ہی خوبصورت انسان کیوں نہ ہو، کتنا ہی مہذب کیوں نہ ہو، ہماری طرح ابا قبا پگڑی اگڑی باندھ کے کیوں نہ ہو، اگر اندر والا مسلمان نہیں ہے تو اس باہر والے اسلام کو لے کے کیا کرنے والا؟ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اندر والے انسان کو دیکھتا ہے۔ دل مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ تہذیب آ گئی کہ نہیں آ گئی اس کے اندر؟ اگر آئے گی تو ہر جگہ چھلکے گی، ہر جگہ جھلکے گی، ہر جگہ دکھائی دے گی۔ اگر اندر والا صحیح ہے تو ہمارے زبان سے، ہمارے دیکھنے سے، ہمارے بولنے سے، ہمارے سننے سے، ہمارے چلنے پھرنے سے ہمارا اندر کا اسلام باہر نظر آئے گا۔ ہر آدمی دیکھے گا، ارے بھائی یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے۔ ہر ضمیر اس کی عزت پہ مجبور ہوگا، ہر دل اس کی تعریف پہ مجبور ہوگا۔ اگر ہم مسلمان ہوں گے
باتوں سے تو کوئی مسلمان نہیں ہوتا، عمل سے ہی مسلمان بنیں گے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، یعنی پیدائشی طور پر ہم جہنمی بھی نہیں جنتی بھی نہیں، نیوٹرل ہے۔ اب عمل کر کر دین پہ چل کر یا دین پہ نہیں چل کے یا جنتی بنیں گے یا جہنمی بنیں گے۔ ہمارا عمل ہم کو جنت میں لے جائے گا یا ہمارا عمل ہم کو جہنم میں لے جائے گا۔ اللہ نے نہ جنتی بنایا نہ جہنمی بنایا ہم کو پیدائشی طور پر۔ ایک دین دیا ہے نیوٹرل بندوں کے سامنے، یہ ہے دیکھو بھائی، اس پہ چلو تو جنت میں چلے جاؤ، اس کو چھوڑو تو جہنم میں چلو۔ یہ دے دیا میں نے تم کو، راستہ دکھا دیا ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، قرآن میں فرمایا ہم نے بندے کو دو راستے دکھائے، ایک کامیابی کا ایک ناکامی کا، دونوں راستے دکھائے۔ أَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فِي الْجَنَّةِ وَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فِي النَّارِ، جو سعادت مند ہیں یعنی ربانی ہدایت کو قبول کر کے چلتے ہیں، یہ جنت میں جائیں، اور جو بد نصیب ہیں یعنی نبی کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، یہ جہنم میں جائیں۔ سب طے ہے قرآن میں اور سب ہمارے سامنے ہے، لیکن ہم نہیں اختیار کر رہے، ہم جاننا بھی نہیں چاہتے کہ قرآن میں کیا ہے، اور جانتے ہیں جو جانے ہوئے ہیں وہ بھی لاپرواہی کر رہے ہیں کہ ہے تو بات تو ٹھیک ہے، تو صحیح بالکل قرآن میں ہے بھائی، اللہ کی بات ہے، نہیں ماننے کا کیا سوال ہے، لیکن عمل نہیں، عمل کی ہمت نہیں، اس پر چلنے کی ہمت نہیں۔ یہ ہمت کسی مال میں نہیں ملتی، یہ ہمت کسی منڈی میں نہیں بکتی، یہ ہمت کسی جنگل میں نہیں ہے، کسی درخت پہ نہیں لگتی، یہ ہمت کسی کھیت میں نہیں اگتی، یہ ہمت آپ کے اندر خدا نے رکھی ہوئی ہے، اسے نکالنا ہے اور یوز کرنا ہے۔ سب کے اندر ہے، ہر بے ایمان کافر مشرک کے اندر بھی اللہ نے اتنی ہمت رکھی ہے کہ وہ اپنے زمانے کا ولی بن جائے، قطب غوث بن جائے۔ ایک بے ایمان مندر کے پجاری میں بھی اللہ نے یہ رکھا ہے، وہ یوز کرے گا تو بن جائے گا، اور نہیں کریں گے تو مسلمان ایمان لا کر بھی نہیں ترقی کرے گا، جہاں کا وہاں رہے گا۔ اس لیے بھائی اللہ کے دین کی قدر سمجھو، اللہ کی شریعت کی قیمت سمجھو، اللہ کے دین کو بانٹو مت کہ مسجد میں تو خدا کا دین اور مارکیٹ میں مارکیٹ کا دین، بانٹو مت اللہ کے دین کو، ہر جگہ اللہ ہی کا دین چلے گا، منڈی میں بھی خدا کا دین، کھیت میں بھی خدا کا دین، باغ میں بھی خدا کا دین، گھر میں بھی خدا کا دین، بازار میں بھی خدا کا دین، راستوں میں بھی خدا کا دین، حکومت میں بھی خدا کا دین، مسجد میں بھی خدا کا دین۔ ایک عبادت شریعت کے مطابق ہوگی اور پوری معاشرت اپنی چاہت کے مطابق ہوگی۔ یہ اسلام نہ کبھی تھا نہ آج ہے نہ کبھی اللہ اس کو قبول کرے گا۔ ایسا اسلام کا کوئی تصور نبی کے ذہن میں نہیں۔ نبی اسی کو اسلام کہتے ہیں جو پوری زندگی کا احاطہ کرے۔ ہر کام میں دیکھو نبی کیا چاہتے ہیں، زمانہ کیا چاہتا ہے، خاندان کیا چاہتا ہے، چاہنے دو ان کے چاہنے سے نہ چاہنے سے ہمارا کیا بننا بگڑنے والا ہے۔ اللہ کے چاہنے کی فکر کرو، نبی کی جن کے قبضے میں ہم ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قسم کھاتے تھے تو یہ فرماتے تھے والذی نفس محمد بیدہ، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ یوں قسم کھاتے تھے نبی، یہ تصور دیتے تھے صحابہ کو، میں بھی میرے اختیار میں نہیں ہوں، کسی اور کے اختیار میں ہوں، تو تم کیا کہ اپنے اختیار سے جیو گے، تمہیں بھی اسی کے اختیار میں رہنا پڑے گا اور اسی کے اختیار سے زندگی گزارنی پڑے گی۔ یہ صحابہ کا ذہن بنایا حضور۔ لیکن
ہم لوگ تو اسلام نہیں جان رہے، اس وجہ سے ہماری زندگی میں اسلام بس نماز روزے کے حد تک رہ گیا ہے، اور نماز روزہ کون دیکھنے آ رہا ہے؟ باقی زندگی لوگ دیکھ رہے ہیں، نماز روزہ تو مسجد میں ہے یا گھر میں ہے۔ ہماری زندگی، اخلاقی زندگی، تہذیب، ہماری معاشرت، ہمارے معاملات، ہمارے لین دین، ہمارا کاروبار، ہمارا بزنس، ہمارا اجارہ کرایہ، ہماری گفتگو، دنیا یہ دیکھ رہی ہے۔ دنیا ہماری نماز نہیں دیکھ رہی ہے، دنیا ہمارا روزہ، ہماری تہجد نہیں دیکھ رہی ہے، ہمارا اشراق چاشت نہیں دیکھ رہی۔ دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ انسان ہے کہ نہیں ہے، کتنا عبادت گزار ہے، وہ تم جانو، تمہارا خدا جانے۔ ہم تو یہ دیکھیں گے کہ تم انسان ہو کہ نہیں۔ دنیا ہمیں انسانیت کی ترازو میں تول رہی ہے، دنیا ہمیں تہذیب کے کسوٹی پر کس رہی ہے، اور افسوس ہے کہ محمد الرسول اللہ کا امتی سب سے اعلیٰ درجے میں اترنے کے بجائے اس میں ناکام ہو جا رہا ہے۔ سب سے زیادہ ہمیں کامیاب ہونا چاہیے۔ ایک سروے آیا تھا کہ صاحب ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد، پیشاب پخانے سے فارغ ہونے کے بعد، واش روم سے نکل کر اپنے ہاتھ ہینڈ واش سے دھونے کا اہتمام کرنے والے دنیا میں کون سے لوگ زیادہ ہیں؟ کس قوم میں اس کا اہتمام بہت ہے؟ سروے کرنے والے بے ایمان ہیں، عیسائی ہیں، کرسچن لوگ۔ یورپ کے کسی کو خیال آیا کہ اس کا سروے کرتے ہی رہتے ہیں نئے نئے سروے وہ لوگ۔ ایک سروے یہ خیال ہے، واش روم سے نکل کر ہاتھوں کو ہینڈ واش سے اچھی طرح دھونے کی طبیعت رکھنے والے، مزاج رکھنے والی سب سے زیادہ کون سی قوم ہے؟ تو ان کا جو رزلٹ آیا، اور جو انہوں نے کھلے عام اس رزلٹ کو نیٹ پہ ڈال دیا، وہ یہ ہے کہ یہ عرب قوم ہے، مسلم امہ ہے، جو ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد ہاتھ دھونے کا بہت زیادہ اہتمام کرتی ہے۔ اتنا اہتمام کوئی دوسری قوم نہیں کرتی۔ آپ میں یہ خوبی کہاں سے آئی؟ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ضرورت سے فارغ ہو کے باہر تشریف لاتے تو اس زمانے میں ہینڈ واش، صابن وابن کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو سب بات کی ایجادات ہیں۔ اس زمانے میں لوگ اپنی طبیعت کی قدورت کو ختم کرنے کے لیے ہاتھ مٹی پر رگڑ کے دھوتے تھے۔ حضرت علیہ السلام بھی ضرورت سے فارغ ہو کے باہر آتے، سب سے پہلا کام مٹی ہاتھ میں رگڑ کر کے اپنے ہاتھ کو دھوتے تھے۔ ان کی یہ سنت مسلمانوں میں جاری رہی، باقی رہی، اور انہوں نے یہ فرمایا، اذا استيقظ احدكم من المنام فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده۔ کیسی پیاری انسانیت کی بات حضور علیہ السلام نے فرمائی، جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو جائے، سو کے اٹھے، اپنا ہاتھ پانی کے برتن میں اس وقت تک نہ ڈالے جب تک کہ 3 مرتبہ اپنے ہاتھ کو دھو نہ لے۔ اس زمانے میں برتن سے پانی نکالنے کا طریقہ بھی چلو بنا کر ہاتھ سے ہی نکالا جاتا تھا، اس لیے پانی میں ہاتھ ڈالنا پڑتا تھا، تو نہ ڈالے پانی میں ہاتھ، حتی یغسلھا ثلاثا، یہاں تک کہ 3 مرتبہ اس کو دھو لے، ہاتھ کو دوسری چیز سے کسی طرح پانی گرا کر ہاتھ دھو لے، تب پانی میں ہاتھ ڈال سکتا ہے۔ کیوں؟ انہ لا یدری این باتت یدہ، اسے نہیں معلوم کہ نیند میں وہ کہاں کہاں کھجا رہا تھا، کدھر کدھر اس کا ہاتھ گیا تھا، اسے نہیں معلوم۔ اور مسلمان پاک باز ہے، طہارت پسند ہے، نظافت پسند ہے، اس لیے مسلمان کو اپنا پانی خراب نہیں کرنا چاہیے۔ لوگ کے ماحولیات کے تحفظ کے لیے ڈپارٹمنٹ بنا دیے گئے، قوانین بنا دیے گئے، ماحولیات کو یعنی پانی کو، درختوں کو، سبزوں کو نقصان پہنچانے والوں کو سزائیں مقرر کر دی گئی۔ لیکن ہمارے آقا نے تو ایک دفعہ ایک بات بتا دی تھی، پورے سماج میں کوئی پانی کو خراب نہیں کرتا تھا۔
کبھی پانی کو خراب نہیں کرتا تھا۔ حضرت علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا یبولن احدکم فی الماء، تم میں سے کوئی تالاب میں پیشاب نہ کرے، کیونکہ اسی تالاب میں تمہیں نہانے کی ضرورت پڑے گی، وضو بنانے کی ضرورت پڑے گی، اس لیے اس کو گندا مت کرو، اس کو صاف ستھرا رکھو۔ تو یہاں اسلام میں تو بھائی ایک حدیث ہوتی ہے اور سارے مسائل کا حل ہوتا ہے۔ ایک بات نبی بتاتے ہیں اور پورا سماج اس کا پابند ہو جاتا ہے۔ یہاں آج کی دنیا میں، آج کے ملکوں میں اتنے اسٹرانگ قوانین بنائے جاتے ہیں، سخت سزاؤں سے ڈرایا جاتا ہے، لیکن عمل کرنے والے 10% بھی نہیں ہوتے، سب قانون توڑنے والے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہمارے نبی نے سب سے پہلے بندوں کے دل میں خدا کے ہونے کا یقین بٹھایا، اور آخرت میں اس کے سامنے کھڑے ہونے پر ایمان دلایا، اور جب یہ ان کا یقین اور ایمان بن گیا، اب فرماتے جا رہے ہیں یہ کرو تو پکڑے جاؤ گے، یہ کرو گے تو پکڑے جاؤ گے۔ بس ڈر بیٹھ گیا۔ خوف خدا نے ان کو نیک بنا دیا، خوف خدا نے ان کو ہر جریمے سے بچا دیا۔ یہاں کیا ڈر ہے؟ جو ڈر ہے وہ جان کا ڈر ہے، اور جان سے کون ڈرتا ہے؟ اس لیے میرے دوستو، ہمیں بدلنا ہوگا یہ روتے بیٹھنا کہ موجودہ مرکز سے حکومت کرنے والی RSS کی سرکار، RSS کی سرکار اس لیے کہتا ہوں کہ BJP RSS کے 100 ذیلی تنظیموں میں سے ایک تنظیم ہے، اور وہ اس کا سیاسی پلیٹ فارم ہے۔ حقیقت میں اس کی اپنی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے۔ جو آئیڈیالوجی RSS کی ہے وہ چلانے کے واسطے ایک حکومت ہے، ایک نام ہے BJP۔ جو مرکزی حکومت روز ایک بم، ایٹم بم لاتی رہتی ہے۔ امریکہ گئے ہمارے سرکار عالی، وہاں سے ایجپٹ گئے، مصر کی عظیم الشان جامع مسجد کا دورہ کیا، جامع ازہر میں گئے، شیخ ازہر سے تمغہ حاصل کیا اور ان کے ساتھ فوٹو کھنچوائی، اور مصر نے ان کو اپنے ملک کا سب سے قیمتی ایوارڈ دیا، اور وہ لے کے ہندوستان آئے۔ آتے ہی انہوں نے مسلمانوں کو یہ صلہ دیا کہ کامن سول کوڈ لا رہے ہیں۔ یہ ہے ہمارا ملک کا حال۔ آپ ایک ایک عرب ملک میں جا کر مسلمانوں سے اپنی عزت کروا رہے ہیں، اور اپنے ملک میں آ کر مسلمانوں کی عزت چھین رہے ہیں۔ ہو رہا ہے سب، کیوں ایسا ہو رہا ہے اللہ جانتا ہے، اور اللہ نے بتا دیا ہے تم بدل گئے ہو، اس لیے میں نے زمانے کو بدل دیا ہے۔ تم پھر سے ہمارے در پہ آ جاؤ، ہم پھر زمانے کو بدلیں گے۔ زمانے کا اتھل پھتل ہمارے لیے کوئی چیز نہیں۔ دنیا کی سپر پاورز اللہ کے لیے مکڑی کا جالا بھی نہیں، مگر جب بندے اللہ ہی سے باغی ہو جائیں اور اللہ ہی کو خفا کر کے رکھ دیں، اللہ فرمانے لڑو، تمہارے اندر کتنی طاقت ہے، اپنے حقوق حاصل کرو، لڑ کے کرو، ایجیٹیشن سے کرو، الیکشن سے کرو، جیسے کر سکتے ہو کر لو میرے بندو، کر کے بتاؤ، میں بھی دیکھوں گا کہ تم کیا کر سکتے ہو۔ پر اگر تم مجھ سے صلح کر لو گے تو تمہیں کچھ کرنے نہیں دوں گا، تم رات میں سو گے اور صبح اٹھو گے تو دنیا تمہارے قدموں میں ہوگی۔ صلح مجھ سے کرنی پڑے گی، لیکن ہم اللہ سے صلح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے حالات دیکھ لیں، ہم اپنے آپ پر نظر ڈال لیں۔ اس وقت لوگ پوچھتے ہیں اور بولتے ہیں کہ صاحب یہ کیا ہوگا، یہ کیا ہے؟ تو
ایک کانگریسی لیڈر سے پوچھا گیا، وہ بہترین ایڈوکیٹ ہے، سینئر ایڈوکیٹ ہے، اس سے کسی نے پوچھا کہ سب یہ کامن سول کوڈ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اب وہ کون سی پارٹی کا ہے کیا وہ چھوڑو، لیکن اس نے جو بات کہی وہ صحیح بات کہی۔ اس نے کہا پہلے یہ بتائیے کہ وہ ہے کیا، یہ کامن سول کوڈ ہے کیا؟ وہی نہیں بتایا، وہی نہیں بتا کر کے ہم لا رہے ہیں۔ تو کیا لا رہے ہو بھائی، کیا لا رہے ہو؟ بولو نا، بولنے کے بعد سمجھ میں آئے گا کہ لانا چاہیے کہ نہیں لانا چاہیے۔ اس نے کہا مجھے ہنسی آ رہی ہے کہ ملک میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں لاؤ، اور ملک میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں لاؤ، یہ بھی لیٹر جا رہے ہیں وہ بھی جا رہے ہیں، مہم چل رہی ہے پورے ملک میں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں مت لاؤ، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں لاؤ۔ ابھی یہی کلیئر نہیں ہے کہ کیا لاؤ کیا نہیں لاؤ، وہ ہے کیا بلا، کس چیز کے بارے میں کہہ رہے ہیں آپ؟ تو ایک مسودہ بنا کے پیش کرتے، یہ لانے جا رہے ہیں ہم، تب تو بات ہوتی کہ بھائی سوچیں کہ اچھا ہے یا برا ہے۔ آپ کے خالی لفظ بول رہے ہیں، ٹائٹل بول رہے ہیں کہ کامن سول کوڈ لانے جا رہے ہیں، یکساں قانون لانے جا رہے ہیں۔ کہاں لانے جا رہے ہیں؟ کیا ہے وہ؟ اس کا میٹر کیا ہے؟ اس کا ڈرافٹ کہاں بنا ہے؟ وہ سامنے لا کر بولو نا کہ لانے جا رہے ہیں، تو نہیں۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ ہندوستان کے آئین میں اس کی سفارش کی ہے دستور بنانے والوں نے کہ ہندوستان میں جس قدر جلد ممکن ہو سکے کامن سول کوڈ کو نافذ کیا جائے۔ وہ لوگ تو نہیں کرے، دستور میں بھی نہیں ہے، وہ دستور کا ایک ایڈیشن ہے سفارشات کا، اس میں سفارش ہے بس، اور ایک سفارش نہیں ہے، کئی سفارشیں ہیں۔ اس میں یہ بھی سفارش ہے کہ اس دستور کے نافذ ہونے کے اندرون 10 سال پورے ملک کے باشندگان کو تعلیم سے جوڑ دینا چاہیے۔ تو اس پہ کیا عمل ہوا ہے؟ آج بھی اکثریت ناخواندہ ہے۔ اس میں یہ بھی سفارش ہے کہ اس دستور کے نفاذ کے بعد بہت جلد ملک میں انصاف کو اتنا آسان بنایا جائے، اس ملک کا سب سے غریب مظلوم اس کو بھی مایوسی نہ ہو اور وہ کہہ سکے کہ میں انصاف لانے جا رہا ہوں، چاہے اس کے پاس پیسہ نہ ہو۔ غریب، سب سے غریب شہری ہندوستان کا، وہ کہہ سکے کہ میں انصاف لینے جا رہا ہوں، کیونکہ انصاف کو ہندوستانی حکومت نے اتنا آسان کر دیا ہے کہ بغیر کسی خرچے کے ایک غریب سے غریب بھی انصاف لینے جا سکتا ہے۔ اس سفارش پہ کتنا عمل ہوا؟ دستور سازوں نے یہ سفارش بھی کرائی کہ بہت جلد اس ملک میں دستور نافذ کرنے والے، حکومت بنانے والوں سے ہم سفارش کرتے ہیں کہ ملک کے ہر باشندے کو رہنے کا ٹھکانہ بنا کے دیا جائے، فراہم کر دیا جائے۔ آج کتنے بے گھر ہیں ملک کے اندر، کتنے کرایہ دار ہیں، کتنے مکاندار ہیں، آپ ہی دیکھ لیجیے۔ اس سفارش پہ عمل ہوا؟ نہیں ہوا۔ لیکن جب بھی مسئلہ اٹھایا گیا کہ دستور سازوں کی سفارش ہے کامن سول کوڈ، اس لیے اس نے پوچھا کہ آپ کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے، آپ کو نہیں معلوم؟ آپ خود ایک قانون داں ہیں اور قانون میں لکھا ہوا ہے کہ کامن سول کوڈ لانا چاہیے۔ تو انہوں نے اس کے جواب میں کہا کہ قانون میں بھی صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ کامن سول کوڈ لایا جائے، اور وہ کیا ہے قانون میں بھی نہیں لکھا ہوا۔ تو آپ کو بنا کے بتانا چاہیے نا کہ کیا ہے وہ، آپ بتا ہی نہیں رہے، آپ اعلان کر رہے ہیں۔ یہ الیکشنی سیاست ہے۔ بی جے پی نے شروع دن یہ طے کر لیا تھا 2019 سے پہلے ہی کہ ہم اس ملک میں حکمرانی کریں گے ہندو مسلم مدعے کے اوپر، ان کو لڑا کے کاٹتے رہیں گے اور ہندو کو اکٹھا کر کے اس کا پورا ووٹ بٹوریں گے اور مسلمانوں کے ووٹوں کو دوسری طرف پھیر دیں گے، اور ہم یہ بولیں گے کہ ہم تمہارے ووٹ سے حکومت نہیں کر رہے ہیں، ہم ہماری قوم کے ووٹ سے حکومت کر رہے ہیں۔ یہ ان کا سیاسی ایجنڈا ہے۔ اس کے لیے جتنے مدعے تھے سب ختم ہو گئے۔ رام مندر بن کے اناگریشن کے لیے ریڈی ہے، اب اس کے نام پہ سیاست کا موقع ختم ہو چکا۔ فلاں مسئلہ تھا وہ ختم ہو چکا، یہ مسئلہ تھا ختم ہو چکا۔
اب 2024 کا الیکشن کیسے لڑے؟ تو ایک نیا مدعا کھڑا کرنا چاہیے، تو کامن سول کوڈ اب یہ نافذ کریں گے۔ ابھی مانسون سیشن میں بل لانے والے ہیں اور ان کی اکثریت ہے، اس کے منظور ہونے میں کچھ بھی رکاوٹ نہیں ہے، وہ منظور ہو جائے گا۔ منظور کر کے پورے ملک میں جا جا کر بولیں گے دیکھو ہم کامن سول کوڈ لائے ہیں، ہم کامن سول کوڈ لائے ہیں، ہم کامن سول کوڈ لائے ہیں، پورے ملک میں بولیں گے اور ووٹ مانگیں گے۔ اور جیسے آپ کو آج تک نہیں معلوم کہ 370 منسوخ ہوا تو کیا ہوا، آپ کو آج تک نہیں معلوم، آپ کو یہ بھی نہیں پتا چلے گا کہ کامن سول کوڈ آیا تو ہوا کیا ملک میں، آپ کو وہ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا، اس لیے کہ انہوں نے تو کوئی ڈرافٹ دیا ہی نہیں ہم کو، تو کیسے سمجھ میں آئے گا۔ بس یہ ہے مسلمانوں کی آزمائش، اور یہ آزمائش کے پیچھے صرف یہی لوگ نہیں ہیں، ان کے بھی پیچھے جو سبب الاسباب ہے وہ اللہ کی ناراضگی ہے، یہ سب سے بڑا سبب ہے۔ اس ناراضگی کو دور کرنا ہے میرے دوستو۔ آپ چاہتے ہیں، مسلمان چاہتے ہیں کہ شریعت پہ چلیں؟ نہیں، کہیں بھی جھگڑا ہو جائے تو مسلمان شریعت نہیں چاہتا، مسلمان انسانوں کا بنایا ہوا قانون چاہتا ہے، اللہ کا بنایا ہوا قانون نہیں چاہتا۔ اختلافات ہو جائیں، جھگڑے ہو جائیں، بڑے دیندار قسم کے لوگ ہیں، میں نے ان سے کہا کہ دونوں فریق دیندار ہیں، یہ مسئلے کو کہیں کسی عالم کے سامنے بیٹھو، دارالقضاء میں جاؤ، شرعی پنچایت میں جاؤ، محکمہ شرعیہ میں جاؤ، اور نہیں نبھ رہی ہے تو ختم کر لو قصہ، اپنا اپنا مقدر پہ راضی ہو جاؤ، لیکن کورٹ مت جاؤ۔ لیکن اس کے باوجود وہ کورٹ گئے اور مجھے میسیج دے کر کہا کہ ہم کو سامنے والے کے ظلم کی سزا دلانا ہے، اور جب تک ہم سزا نہیں دلائیں گے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اور دونوں نمازی ہیں، دیندار ہیں، علم والے ہیں، سمجھ والے ہیں، کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ ان میں بھی ایسی انانیت و ضد آئے گی اللہ کے دین کے مقابلے میں، سامنے والے سے بدلہ لینے کے لیے آپ کورٹ کی کنڈی کھٹکھٹا رہے ہیں، آپ کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنا نہیں چاہتے۔ میں نے آیت شریفہ پڑھی تھی شروع میں، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، اے نبی آپ کے رب کی قسم کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں مانوں گا میں، حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اپنے آپس کی مخاصمتوں کو آپ کے سامنے لے کر نہ آئیں، پھر جو آپ فیصلہ کر دیں تو اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کریں، دل خوشی سے اس فیصلے کو قبول کر لیں۔ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، دونوں فریق کو بھرپور طریقے پر کتاب و سنت کے حوالے ہو جانا چاہیے، سرنڈر ہو جانا چاہیے۔ آج نبی نہیں موجود ہے لیکن نبی کی شریعت موجود ہے، نبی کا دین موجود ہے، وہی اسی کا نام مسلم پرسنل لا ہے۔ حکومت چاہتی ہے کہ مسلمان اپنی شناخت ختم کر دیں، حکومت چاہتی ہے کہ مسلمانوں کو جو اللہ نے رحمت بنا کر دین دیا ہے اس دین کو ان سے چھین لیا جائے، اور جو ہمارے ظالمانہ یک طرفہ قوانین ہیں یہ قوانین سب کو اوپر تھوپ دیے جائیں، لازم کر دیے جائیں۔ تو خیر وہ چاہ رہے ہیں تو کریں گے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں کیا چاہ رہا ہوں، آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ اگر ہم دین چاہ رہے ہیں، اگر ہم شریعت چاہ رہے ہیں، اگر ہم مسلم پرسنل لا چاہ رہے ہیں، اگر ہم قانون محمدی پر چلنا چاہ رہے ہیں تو 1000 قانون بنا لینے دو دنیا کو، ہمیں کوئی اپنے دین پہ چلنے سے روک نہیں سکتا۔ اللہ کا دین ہی غالب رہے گا، اللہ کی شریعت ہی غالب رہے گی۔ لیکن اگر آپ بھی نہیں چاہتے ہو اللہ کے دین کو، جیسا کہ اس وقت میں آنکھ بند کر کے حمایت کرنے والوں میں مسلمان عورتوں کی بھی بڑی تعداد ہے جو اپنے خطوط بھیج رہی کہ ہاں لانا چاہیے لانا چاہیے، وہ بھی بھیج رہی۔ پہلے تو میں نے آپ کو بتایا کہ اندھا پن کہ کیا لانا چاہیے وہی نہیں معلوم، لیکن بہرحال لانا چاہیے لانا چاہیے۔ مسلمان بھی کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہی مسلم عورتیں؟ مسلم عورتوں پر ظلم کا سلسلہ رک نہیں رہا، اس لیے مسلم عورتیں یہ کہہ رہی۔
ان کو ورغلایا جا رہا ہے، کوئی دین، تمہارا دین بھی تم کو نہیں بچائے گا، ہمارے دامن میں آؤ ہم بچائیں گے۔ جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، پر ایک مظلوم کیا کرے؟ جہاں جائیں چلو۔ ایک ڈاکٹر بیوی ڈاکٹر شوہر کے مظالم سے عاجز آ کر کے گھر جا کر بیٹھ گئی، اور والد بھی ڈاکٹر۔ اس نے ڈاکٹر سے، اپنے والدین سے کہا اب میں نہیں جانا چاہتی، مجھے علیحدہ کرا دو، بس میں نہیں رہنا چاہتی اس گھرانے کے اندر، میں برداشت نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، 2-3 بیٹھکوں میں علماء کے سامنے بیٹھے لوگ، علماء نے فیصلہ کیا کہ بھائی جب نئی بیوی رہ سکتی اور وہ خلا لے لینا چاہتی ہے تو دے دو، جو بھی قانون شریعت ہے مقدر اللہ کا، علیحدہ کر دو۔ جب اس کو رہنا ہی نہیں تو زبردستی رکھ کے کیا فائدہ؟ نہیں، ہم نہیں دیں گے، ہم نہیں دیں گے۔ 2 بیٹھکیں ہوئی، دونوں بیٹھکوں میں یہ معاملہ طے نہیں پایا۔ یہ لڑکی پڑھی لکھی قابل ڈاکٹر، اس نے اپنا کیس لے جا کر کے ایک RSS کے سینئر ایڈوکیٹ کو دیا۔ اس نے کہا میں آپ سے کوئی فیس نہیں لوں گا، لیکن آپ اتنا اور کرو کہ آپ کے ریلیشن میں، رشتہ داروں میں، تعلقات میں اور بھی ایسی مظلوم لڑکیاں ہیں تو ان سب کو بھی میرے پاس لے کے آؤ، میں گروپ بنا کر گروپ کا کیس لڑوں گا۔ اس نے 10-12 ایسی لڑکیاں اور فراہم کر کے اس کو دی۔ اس ایڈوکیٹ نے وہ کیس لیا اور کہا میں صرف انسانیت کی خدمت کے واسطے، تم مظلوموں کو ظلم سے بچانے کے واسطے، تمہارے دین کے ظلم سے بچانے کے واسطے اپنے خرچے سے سپریم کورٹ میں لے جا کر وہاں لڑوں گا اور تم کو انصاف دلاؤں گا، حق دلاؤں گا۔ یہ مجھے گلبرگہ کے ایک بہت بڑے معتبر تاجر نے بتایا کہ وہ خود بھی ان بیٹھکوں میں شریک تھے، اور اس کے بعد یہ مسلمان نے یہ کام کیا ہے۔ یہ ہے مسلمانوں کے صبر کا حال، اور یہ ہے مسلمانوں کے ظلم کا حال۔ اور اس کے بعد مسلمان خود جا کر اپنے کو آگ میں ڈال رہے ہیں اور اپنے دشمن کے حوالے ہو رہے ہیں، اس امید پر کہ دشمن اس معاملے میں ہمیں جتا کر وہ ہمارے شوہر کو ذلیل کرے گا، بس ذلیل کر کے بدلہ لے لینا ہے۔ پیسے کی کمی نہیں ہے، مال کی کمی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن ادھر بھی ضد، ادھر بھی ضد۔ بس اللہ بچائے میرے دوستو عزیزو، ہم کون سے اسلام پہ جی رہے ہیں؟ ہمارا کیا مذہب ہے؟ کبھی اپنے ضمیر کو پوچھو کہ میرا دین کیا ہے، میں کیا مذہب رکھتا ہوں اور میرے مذہب کے تقاضے کیا ہیں؟ اپنے آپ سے سوال کرو۔ اگر آپ کا ضمیر جواب نہیں دے سکا تو آپ یہ سوال کسی عالم کے سامنے بیٹھ کے کرو اور اس سے پوچھو کہ میرا دین کیا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے کیسے جینا چاہیے، یہ پوچھو۔ اگر ہم اپنا دین نہیں جانتے تو یہی سب ہوتا رہے گا ملک میں، اور پھر بعد میں سوائے پشیمانی اور شرمندگی کے ہمارے مقدر میں کچھ نہیں آئے گا۔ ان سے رحم و کرم کی امید مت رکھیے، رحمان سے رحم کی امید رکھیے، وہ تو کرے گا مگر یہ لوگ نہیں کرنے والے ہیں ہمارے اوپر رحم۔ ان سے رحم کی امید مت رکھو، اللہ سے رکھو۔ الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ آپ سماج پہ ظلم بند کیجئے، آسمان والا آپ پر ظلم کا یہ سلسلہ ختم کرا دے گا اور رحم کو بھیج دے گا اللہ رب العزت ہمارے اوپر۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمایا، آمین۔ وآخر دعوانا